فرماتا ہے بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھی حضرت حافظ قاری رضوان الدین صاحب قبلہ، جو شہزادہ حضور مفتی اعظم سنبل خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد علاء الدین صاحب قبلہ کے شہزادے ہیں۔ اللہ کریم حضرت کو بھی سلامت رکھے اور استاد محترم کو بھی سلامت رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر تشریف فرما مولانا محمد شکیل صاحب، آپ کے سابق امام قاری نور عالم صاحب، ساتھ ہی ساتھ ادھر قاری عتیق الرحمن صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہیں قاری شریف صاحب، عزیز القدر جناب محترم حسنین بھائی، اور مداح رسول انام توتی چمنستان رضا، بلبل باغ مدینہ قیمتی ازبیش قیمتی نگینہ جناب محترم عاقل رضا صاحب مراد آبادی، پوری شان شاعری کے ساتھ ممبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ آپ کے مسجد کے خطیب و امام جناب محترم حضرت حافظ قاری سمیع حسن صاحب، تمام تر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بڑا اچھا سن رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ممبر رسول پر ہیں سب کوئی بھی تعارف کا محتاج نہیں، سب اپنی جگہ اچھے ہیں، سب میرے سر کا تاج ہیں، نیچے رکھ دیں، سب میرے سر کا تاج ہیں۔ اب ذرا آپ لوگ تھوڑی سی بیداری دکھا لیجئے گا، محبت کے ساتھ میں بولیے گا یا رسول اللہ۔ پہلے 5 منٹ کی تقریر ہونی ہے محترم عزیز القدر عزیزم طیب صاحب کی، پھر انشاءاللہ بہت جلد جناب عاقل رضا صاحب قبلہ مراد آبادی کی نعت ہونی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، بھرا ہے رب نے کچھ ایسا خزانہ اہل سنت کا۔ لیجئے حضرات 5 منٹ کے لیے محترم عزیزم طیب صاحب تشریف لائیں اور ہم سب سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں۔ مائک پر طیب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی تمنا رہی کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی تمنا رہی کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی تمنا رہی کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی تمنا رہی کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی تمنا رہی کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی تمنا رہی کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں سبھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، چرندے پرندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، خشک و تر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، شمس و قمر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، بحر و بر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لوح و قلم اللہ کی رضا کا چاہتے ہیں، قاب و قوسین اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی زمین کے اوپر ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج عطا کری تو مکے کی گلیوں میں نہیں، مدینے کی گلیوں میں نہیں، مکے کی گلیوں میں نہیں، عرب کی سرزمین پہ نہیں، غار ہیرا میں نہیں، طائف کے بازار میں نہیں، طائف کے بازار میں نہیں، لوح و قلم میں نہیں، قاب و قوسین میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، سدرہ سے آگے، لوح و قلم سے آگے، قاب و قوسین سے آگے، سدرہ سے آگے، قاب و قوسین سے آگے، یوں کہیے کہ آگے سے بھی آگے بلا کر معراج سے نوازا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ عظمتیں عطا کی ہے کہ آج تک کسی نبی کو ملی ہے نہ مل سکتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودی نصرانیوں کا کعبہ یہی تھا۔ اس اعتراض کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اس اعتراض کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا۔ کہ دوسری وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور حضور علیہ السلام ابراہیمی تھے۔ حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی طرح نماز پڑھوں۔ ایک دن حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف میں نماز پڑھوں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بندہ خدا ہوں، میں بغیر حکم کے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر جبرائیل چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف منہ سر اٹھا کر دیکھنا شروع کیا۔ حضور اللہ تعالیٰ نے یہ محبوبانہ ادا بہت پسند آئی اور فرمایا، اے محبوب تم قبلے کی طرف منہ کر لو، میں اسے قبلہ بنا دیتا ہوں، تم جانو اسے قبلہ۔ السلام علیکم۔